بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ بے شک جو لوگ کافر ہیں برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لانے کے۔ اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا رکھی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب تیار ہے۔ اس سے قبل آیات میں اولاً عام عرب کا بیان کیا گیا کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور اس کے بعد والی آیات میں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ یہ ان حضرات کا بیان ہے کہ جو پہلے بھی کسی کتاب کو مانتے تھے، مثلا یہودی تھے، عیسائی تھے، اور قرآن پاک کے نزول کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اعلان رسالت کے بعد انہوں نے اپنا وہ دین چھوڑا اور نبی علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا اور حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ پہلے عام عرب تھے، ثانیاً وہ تھے جو اہل کتاب تھے، اب تیسرا ذکر کر رہی ہیں ایمان والوں کے مقابلے میں کفار کا، اس لیے کہ نبی علیہ السلام جب کفار کو دعوت دیتے، مشرکین مکہ کو دعوت دیتے اور وہ آپ کی دعوت اسلام کا انکار کرتے اور آپ کو جھٹلاتے اور آپ کا طنز و مزاح کرتے اور آپ کو برا بھلا کہتے اور آپ کے ساتھ ناشائستگی سے پیش آتے، تو نبی علیہ السلام کو رنج ہوتا کہ آخر ان کو ایسی کون سی چیز مانے ہے، حالانکہ اللہ کا وجود، اللہ کی نشانیاں، اللہ کی قدرتیں اور اللہ رب العزت کی آیات آفاق میں واضح اور ظاہر ہیں۔ آسمان و زمین، سورج، ستارے، سمندر، نہریں، دریا، درخت، پتھر، شجر، پتے، تمام کے تمام اس مالک کے وجود کی گواہی دے رہے ہیں، تو یہ اپنے ان تمام معبودان باطلہ کو چھوڑ کر دین اسلام میں داخل کیوں نہیں ہوتے؟ تو نبی علیہ السلام کو ایک رنج ہوتا تھا، اور سامنے سے یہ جو جھٹلاتے تھے یہ کہہ کر کہ ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو اس دین پہ پایا ہے، ان کو اس مذہب پہ پایا ہے، ہم ان کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اولو کان آباؤہم لا یعلمون، اگرچہ ان کے آباء و اجداد کچھ نہ جانتے ہوں، کچھ نہ سمجھتے ہوں، راہ ہدایت پر نہ ہوں، تب بھی وہ آباء و اجداد کی پیروی کریں گے۔ تو یہ بات حقیقتاً رنج میں ڈالنے والی ہے، غم میں ڈالنے والی ہے، ہلکان کرنے والی ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کو بتایا گیا کہ ان الذین کفروا، بے شک جو لوگ کافر ہیں، سواء علیہم، برابر ہے ان پر، اانذرتہم ام لم تنذرہم، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے کہ اللہ کا علم تو محیط ہے، اللہ رب العزت کا علم تو ہر جگہ ہے، لا یحیطون بشیء من علمہ، اس کے علم کا تو احاطہ ہی نہیں، تو اس کے علم میں ہے کہ یہ لوگ کافر ماننے کے نہیں ہیں، لیکن آپ کا کام یہ ہے دعوت دینا، آپ کا کام ہے پہنچا دینا۔ اب نتیجتاً وہ مانتے نہیں، اسلام قبول نہیں کرتے، تو اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے علم میں وہ ایمان نہیں لائیں گے، آپ نے اپنا کام کرنا ہے اور واقعی کر کے دکھایا ہے۔ آگے فرمایا آیت نمبر 7 میں، اب ایک سوال ہوتا ہے کہ آخر دین اسلام میں وہ داخل کیوں نہیں ہو سکتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ حالانکہ نشانیاں واضح اور ظاہر ہیں، اس کی وجہ بیان کی جاتی ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔
جب ہم کسی چیز پر مہر لگاتے ہیں تو اولاً جو چیز ہے اس کو ایک لفافے میں ڈال کے اس کو بند کر کے اس کے اوپر اسٹیمپ لگا دی جاتی ہے اور کہہ دیے اب اس کے اندر کیا ہے نہ قاصد کو پتہ، نہ ڈاکیے کو پتہ، نہ اور کسی کو پتہ کہ اس کے اندر کیا ہے، اس لیے کہ وہ چیز تو بند ہے۔ تو اللہ فرما رہے ایسے ہی ہم نے ان کے دلوں کو پر مہر لگا دی ہے کہ وہ حق وہ سنیں سمجھیں۔ اسی طرح وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے حق بات کو سننے سے، دلوں پر مہر لگا دی ہے حق بات کو سمجھنے سے۔ وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، ان کو حق نظر ہی نہیں آتا، نہ حق سننے کے ہیں، نہ حق دیکھنے کے ہیں، نہ حق سمجھنے کے ہیں۔ تمام اطراف سے ان کو اللہ رب العزت نے حق کو سننے سے محروم کر دیا ہے۔ اور وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہی ان کو محروم کر رہے ہیں، جب اللہ تعالیٰ ہی نے، تو اس میں ان کا کیا قصور؟ تو اس بات کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے ان کو مختار بنایا ہے، اختیار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیت دی تھی کہ وہ نیک راستوں پہ چلتے، لیکن وہ نہیں چلے۔ قدر اختیار تو اللہ نے دیا تھا، اللہ تعالیٰ کے اختیار کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی اجازت کے ساتھ چاہتے تو وہ اپنے آپ کو اللہ سے منواتے اور قبول کرواتے، لیکن وہ اپنے ڈگر سے باز نہ آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فیصلہ کر دیا کہ تم ایسے ایسے اعمال کرتے ہو، پیغمبر علیہ السلام کی تکذیب کرتے ہو، پیارے محبوب کا مذاق اڑاتے ہو، پیارے محبوب کو برا بھلا کہتے ہو، تو ایمان اور ہدایت بھی تمہارے حق میں نہیں ہے۔ ہم نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم بے ایمان ہی مرو گے، بے ایمان ہی جیو گے۔ ہم نے تو تمام چیزوں سے تمہیں پیک کر کے، حق سے دور کر کے تمہارے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے کہ اللہ رب العزت کی ناراضگی کتنی بڑی ناراضگی ہے۔ آج ہمارے ہاں جو لوگ حق سے دور ہیں، نیک راستوں سے دور ہیں، نیک محفلوں سے دور ہیں، نیک مجالس سے دور ہیں، اور ان کی طبیعتوں میں، ماحول میں ٹوٹلی گناہ کے امور ہیں، تو ان کو سوچنا چاہیے کہ کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہے، کہ ہمارے کان حق نہیں سن رہے، ہماری آنکھیں حق نہیں دیکھ رہی، ہماری زبان غلط گفتگو کر رہی ہے، ہمارے قدم غلط چالوں پہ چل پڑے ہیں، ہمارا جسم غلط راستوں اور ہمارا مزاج غلط طبیعت کا شکار ہو چکا ہے۔ کہیں اللہ کی ناراضگی ہمارا مقدر تو نہیں ٹھہر گئی، کہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے حال پہ ہی نہیں چھوڑ دیا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے راستہ بتایا ہے، نیکی کا راستہ واضح ہے، بدی کا راستہ واضح ہے۔ بدی کی طرف شیطان انسان کو دھکیل رہا ہے، اور نیکی کی طرف تھوڑی سی ہمت اور محنت کی ضرورت ہوتی ہے، انسان نیکی کر لیتا ہے۔ اگرچہ اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے، لیکن انسان کی تھوڑی سی ہمت، وہ ہمت کام کروا جاتی ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے آپ کو نیکی کے راستوں میں چلائیں، نیکیوں کا عادی بنائیں، اور اپنے آپ کو تمام گندے غلیظ ماحولوں سے نکال کر نیک اور صاف اور اللہ کے پیاروں کی محفل میں اپنے آپ کو لے کے جائیں، وہاں بیٹھیں۔ اس لیے ایک حدیث مبارکہ جس کا مفہوم اللہ کے نزدیک شہروں میں سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ وہ مساجد ہیں، اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہیں وہ بازار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی نے فرق واضح کر دیا ہے۔ تو نیک جگہ، نیک ماحول نیکی کی طرف لے کے جائے گا، اور غلط جگہ، غلط ماحول بدی کی طرف لے کے جائے گا۔ دنیا دار کے ساتھ بیٹھیں گے، دنیا کی محبت آئے گی، اللہ والے کے ساتھ بیٹھیں گے، اللہ کی محبت دل میں آئے گی۔ کسی نیک کے ساتھ، عطر والے کی دکان پہ بیٹھیں گے، خواہ خوشبوئیں ہم تک بھی پہنچتی رہیں گی اور ہم اس سے محظوظ ہوتے رہیں گے۔ اور اگر غلط جگہ میں بیٹھیں گے، کسی دھوئیں والی جگہ پہ بیٹھیں گے، اگرچہ ہماری چاہت نہ ہو، لیکن دھواں ہمارے لباس سے، ہمارے جسم سے ضرور لگے گا۔ اس لیے کوشش کی جائے کہ اپنے آپ کو نیک محفلوں میں لے کر جایا جائے، جہاں اللہ کی پسند ہو اور اللہ کی چاہت و مرضی ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا
و مولانا محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔